دونوں چیزیں مانگتے ہیں، صرف دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں۔ اور یہی اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام دنیا مانگنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ دنیا تو اللہ نے پیدا کی ہے، انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں، وہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسلام وہ مانگنے سے منع کر دے؟ لیکن اگر کوئی آدمی صرف دنیا ہی دنیا مانگ رہا، آخرت کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا کہ اللہ جنت دے دے، جہنم سے پناہ عطا فرما دے، یہ نہیں مانگ رہا، صرف دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہے، تو یہ آخرت سے محرومی کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف آخرت ہی مانگ رہا ہے کہ اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت کی نعمتیں دے دے، جنت کے پھل فروٹ دے دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، جہنم سے پناہ عطا فرما دے، اور دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہے اللہ سے، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ گویا اللہ سے بے نیازی دکھا رہا ہے کہ اللہ جو تو نے ہمارے لیے دنیا میں چیزیں پیدا کی، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں چیزیں اچھی نہیں۔ صرف آخرت مانگنا تو گویا دنیا کی نعمتوں سے آپ بے نیازی دکھا رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے گویا یہ کہہ رہے ہیں۔ اور صرف دنیا ہی دنیا، یہ آخرت سے محرومی کی دلیل ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے دونوں مانگیں۔ ایسے موقعوں پر آخرت کو بھی نہ بھولیں اور دنیا کو بھی فراموش نہ کریں، دنیا کی چیزیں بھی مانگیں، جو بھی آپ کو مطلوب ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ کے سامنے رکھیں، سوال کریں، اللہ سے درخواست کریں۔ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 سے کر رہے ہیں۔ حج کا ذکر چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، پچھلے درس میں یہ بات ہو چکی ہے کہ حج صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، کوئی دوسرا مقصد سامنے نہ ہو۔ ہاں، حج کے بیچ میں اگر کچھ کاروبار کر لیا جائے، خرید و فروخت کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج جو آیت پڑھی گئی شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے۔ قریش کے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے نحن قتین اللہ، ہم تو حرم کے باسی ہیں اور بیت اللہ کے کبوتر ہیں، خاص لوگ، ہم حرم سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب وہ جب حج کرتے تھے تو حج میں منا میں بھی جایا جاتا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرا جاتا ہے، عرفات میں جایا جاتا ہے، تو عرفات کا جو حصہ ہے نا وہ حرم سے باہر ہے، تو یہ لوگ مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو حرم کے باسی ہیں، مجاور ہیں، حرم سے باہر تو نہیں جا سکتے، اس لیے ہم تو یہیں ٹھہریں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ اور باقی عرب کے لوگ وہ عرفات میں جایا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے لیے الگ پہچان، الگ شناخت، الگ امتیاز قائم کر لیا تھا، یہ ان کا من گھڑت تھا، اس لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم کے ذریعے سے کروائی گئی، حضرت ابراہیم عرفات میں ٹھہرے، تو یہ جو حج ہے یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے سب، تو ان کا یہ کہنا کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں ٹھہرے رہیں گے، یہ درست نہیں تھا۔ اس لیے ان کے اس امتیاز کو ختم کر دیا گیا، کہا کہ تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، سب لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں، تمہیں بھی وہاں جانا ہے۔ اور عرفات کو حج کا سب سے اہم رکن قرار دے دیا کہ وہاں نہیں جاؤ گے تو حج ہے ہی نہیں۔
حج کی دوسری بھی اہم چیزیں ہیں، احرام باندھنا ہے، طواف ہے، سعی ہے، قربانی ہے، مینا میں ٹھہرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن سب سے اہم رکن کہ اگر وہ چھوٹ گیا تو کوئی تلافی نہیں، حج نہیں ہوگا آپ کا، وہ ہے عرفات میں ٹھہرنا۔ اور پھر عرفہ کے دن کو فضیلت بھی دی گئی، اس دن روزہ رکھنے کو بتایا گیا کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ افضل الدعاء دعاء عرفہ، سب سے افضل بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور خاص طور پر وہ دن رونے کا، گڑ گڑانے کا، اللہ کے سامنے مانگنے کا، عجزی ظاہر کرنے کا ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے اتنی بڑی تعداد میں آزادی دیتا ہے، آزادی کے پروانے دیتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ رسوا ہوتا ہے یہ دیکھ کر، اپنے سر پر خاک پھینکتا ہے، مٹی پھینکتا ہے، کہتا ہے ہائے میں نے تو ساری کوششیں کر دی ان کو گمراہ کرنے کی، جہنم کے راستے پر ڈالنے کی، اور آج یہ کیا ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ مغفرت کا دن ہے، مغفرت طلب کرنے کا دن ہے، تو اس دن اللہ سے مانگنے کا ہے۔ اب وہ جس جگہ مانگا جا رہا ہے میدان عرفات میں، وہاں تو قریش کے لوگ جا ہی نہیں رہے، کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تم کو بھی وہیں سے آنا ہے جہاں سے سب لوگ آتے ہیں، اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم حج کے افعال ادا کر دو، حج کے جو اعمال ہیں، حج کے جو کام ہیں، وہ احرام ہے، احرام کے بعد پھر دوسرے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، مینا میں ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، عرفات میں جانا ہے، پھر واپس مینا پہنچنا ہے، اور مینا میں 10 تاریخ کو قربانی کرنا ہے، قربانی کرنے کے بعد حلق کرنا ہے یا بال چھوٹے کرنا ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے، پھر آ کر مینا میں ٹھہرنا ہے۔ یہ حج کے اعمال ہیں۔ اللہ فرما رہے جب حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح تم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ عمدہ انداز میں۔ حج جب کر لیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ، تو پھر یہ جو مینا میں ٹھہرتے 10، 11، 12 اور 13 کو بھی ٹھہر جاتے، یہ جو دن ہیں مینا کے، یہاں پر وہ لوگ پھر ٹھہرتے تھے، میلے لگتے تھے، بازار لگتے تھے، کوی سمیلن ہوتے تھے، مشاعرہ ہوتا تھا، اور پھر اس میں تقریریں ہوا کرتی تھی، خطبے ہوا کرتے تھے، اور شاعر اپنے اپنے انداز میں شعر کہا کرتے تھے، اپنے باپ دادا، اپنے خاندان، اپنی برادری کی فخریہ انداز میں وہ اشعار پیش کرتے تھے۔ ہمارے باپ دادا ایسے سخی تھے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، چولہا کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا تھا، دیگ کبھی چولہے سے اترتی نہیں تھی، کبھی بہادری کا تذکرہ ہوتا تھا، کبھی کسی اور چیز کا، کبھی کبھی اپنی رہزنی کا کہ ہمارے باپ دادا رہزن تھے، ڈکیت تھے، کبھی کسی کی پکڑ میں نہیں آئے، اس طرح ڈکیتی کیا کرتے تھے، یہ سب فخریہ انداز ان کا ہوتا تھا۔ تو مینا کے دنوں میں یہ لوگ جمع ہو کر اس طرح باپ دادا پر فخر کیا کرتے تھے، اپنے نسلی تفاخر کو بیان کیا کرتے تھے، بڑے ہونے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ اسلام میں درست نہیں، اسلام میں کوئی خاندان اونچا نہیں، کوئی خاندان نیچا نہیں، اونچ نیچ کو اسلام نے ختم کر دیا ہے، اور نسل کی بنیاد پر اور برادری کی بنیاد پر اور رنگ کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر فخر مباحات، یہ اسلام کے بالکل اپوزٹ ہے، منافی اور مغایر ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خطبوں میں اس بات کو خاص طور پر بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اباکم واحد، تمہارے ابا بھی ایک ہی ہیں، آدم، وَإِنَّ إِلَٰهَكُمْ وَاحِدٌ، یا ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے،
اب بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے. لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کے پاس تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے، چاہے چھوٹے خاندان کا ہو. اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، اچھی صفات و خوبیاں نہیں ہے، وہ چاہے بظاہر دنیا کے اعتبار سے بڑی برادری سمجھے جانے والی برادری سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قریش بڑی برادری سمجھی جاتی تھی، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تقوی نہیں، تو ابو لہب، ابو جہل اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، جبکہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، حرم میں رہنے والے تھے، اللہ کے نبی کے خاندان کے تھے، خونی رشتہ دار تھے. اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن تقوی آ گیا، ایمان آ گیا، نیک عمل آ گیا، اچھی صفات و خوبیاں آ گئی. حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے بلال کے اندر تو اس کو اتنی برتری حاصل ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو تمہاری چلنے کی آواز میں نے اپنے پہلے آگے سنی. یہ مقام حاصل ہو گیا. کیوں؟ اللہ کی نگاہ میں خاندانوں اور برادریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان اور تقوی کی حیثیت ہے. تو اللہ نے فرمایا اپنے خاندانوں اور اپنی برادریوں، اپنے باپ دادا کا تذکرہ جو فخر کے طور پر تم کرتے تھے، اب ختم. اب اللہ کا ذکر کرو، اسلام کی خوبیاں بیان کرو، اور پھر وہاں اللہ سے مانگو. دنیا کی زیادہ ادھر ادھر کی فخر کی باتیں مت کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اب مانگنے کے جو دن ہیں، عرفہ کا دن بھی ہے، حج کے جتنے بھی دن ہیں مانگنے کے دن ہیں، ان مانگنے کے دنوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے تھے جو صرف دنیا مانگا کرتے تھے، اور آج بھی ہیں جو مانگنے کی راتیں ہیں، مانگنے کے دن ہیں، مانگنے کا وقت ہے قبولیت کا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب اس وقت مانگتے صرف دنیا مانگتے ہیں. اے اللہ دنیا دے دے، اے اللہ کاروبار چلا دے، اے اللہ صحت و تندرستی دے دے، اے اللہ ملازمت و نوکری دے دے، اے اللہ کھیتی باڑی کو اچھا کر دے، اے اللہ میری اولاد کے مستقبل کو سنوار دے، ان کا کاروبار بھی چمک جائے. یہ سب دنیا کی صرف چیزیں اس وقت مانگتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سب سے بہترین دعا، اے ہمارے رب دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، نیکی عطا فرما، اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. دونوں چیزیں مانگتے ہیں، صرف دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں. اور یہی اسلام کی خوبی. اسلام دنیا مانگنے سے منع نہیں کرتا ہے. دنیا تو اللہ نے پیدا کی ہے، انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں، وہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسلام وہ مانگنے سے منع کر دے؟ لیکن اگر کوئی آدمی صرف دنیا ہی دنیا مانگ رہا، آخرت کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا کہ اللہ جنت دے دے، جہنم سے پناہ عطا فرما دے، یہ نہیں مانگ رہا، صرف دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہے، تو یہ آخرت سے محرومی کی دلیل ہے. اور اگر کوئی آدمی صرف آخرت ہی مانگ رہا ہے کہ اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت کی نعمتیں دے دے، جنت کے پھل فروٹ دے دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، جہنم سے پناہ عطا فرما دے، اور دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہے اللہ سے، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. گویا اللہ سے بے نیازی دکھا رہا ہے کہ اللہ جو تو نے ہمارے لیے دنیا میں چیزیں پیدا کی، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. دونوں چیزیں اچھی نہیں. صرف آخرت مانگنا تو
تو گویا دنیا کی نعمتوں سے آپ بے نیازی دکھا رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے گویا یہ کہہ رہے ہیں۔ اور صرف دنیا ہی دنیا یہ آخرت سے محرومی کی دلیل ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے دونوں مانگیں، ایسے موقعوں پر آخرت کو بھی نہ بھولیں اور دنیا کو بھی فراموش نہ کریں، دنیا کی چیزیں بھی مانگیں، جو بھی آپ کو مطلوب ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ کے سامنے رکھیں، سوال کریں، اللہ سے درخواست کریں، کوئی منع نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا نا کہ 3 چیزیں انسان کی سعادت مندی، نیک بختی اور خوش بختی کی علامت اور دلیل ہیں۔ اس کو اچھی بیوی مل جائے، اچھی سواری مل جائے، اچھا مکان مل جائے۔ اب تینوں چیزیں کون سی؟ آخرت کی ہے کیا؟ تینوں چیزیں دنیا کی ہے۔ یہ چیزیں مل گئی وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے، دنیا کی چیزوں کو خوش نصیبی کہا جا رہا ہے، تو یہ اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن ہاں دونوں میں بیلنس رہنا چاہیے، صرف دنیا ہی دنیا پیش نظر نہ ہو، آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے تھے، قرآن کی دعا ہے اور ہمیں بھی اس کو مانگنا چاہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے وہی ہے اس چیز میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کیا۔ جو دنیا مانگ رہے ہیں، دنیا ہی دنیا، ان کو دنیا دے دی جائے گی۔ جو آخرت اور دنیا دونوں مانگ رہے ہیں، ہم ان کو بھی محروم نہیں کریں گے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آخرت، قیامت جو آنے والی چیز ہے وہ جلد آنے والی ہے، وہ قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہاں حساب ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو چند گنے چنے معدود دنوں میں۔ یہ کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق، قربانی کے دنوں میں جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، 10 11 12 13 ایام تشریق، تو ان کو ایام معدودات کہا گیا۔ جب مینا میں ٹھہرو تو اللہ کو خوب یاد کرو، وہاں تذکرہ اللہ کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت کا ہونا چاہیے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 12 تاریخ تک مینا میں لوگ ٹھہرتے ہیں اور 12 تک روانہ ہو جاتے ہیں وہاں سے۔ تو اگر کوئی 12 تک فارغ ہو جائے، حالانکہ 10 میں بھی فارغ ہو سکتا ہے انسان، 10 تاریخ کو قربانی ہو جاتی ہے، حلق ہو جاتا ہے اور شیطان کو کنکری مار دی جاتی ہے، پھر بیت اللہ جا کر طواف کر لیا جاتا ہے، کام مکمل ہو گیا۔ 10 تاریخ کو تمام کام مکمل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی وہاں ٹھہرے رہے مینا میں 12 تک تو ٹھہر سکتا ہے، 12 کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں اکثر۔ اگر کوئی 13 کو وہاں ٹھہر گیا تو اللہ فرما رہی ہے جس نے دیر کر دی، ایک دن اور ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ایسا نہیں کوئی یہ بدعت ہو گئی، نئی چیز ہو گئی، ایک دن اور کیسے ٹھہر گیا۔ لمن اتقی، اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اور تقوی کہتے ہیں کفر سے، شرک سے، معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ سے بچنا۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ جان لو کہ تم سب اللہ کی طرف حاضر کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ تھا حج کے دنوں میں، عرفات میں اور دوسرے ایام میں۔ لوگ کچھ ایسے جو صرف دنیا مانگتے ہیں، کچھ ایسے دنیا اور دین یعنی آخر دونوں مانگتے ہیں۔ اب آگے بھی 2 قسم کے اور لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ جو منافق ہے، 2 منہ ہے، 2 زبانوں والا ہے، 2 چہرے والا ہے، اس کے سامنے کچھ، اس کے سامنے کچھ، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، لوگوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، یہ منافق ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو صرف ایک چہرے والا ہے، ایک زبان والا ہے، اس کا ظاہر بھی صاف ہے، اس کا باطن بھی صاف ہے، اس کا باہر حصہ بھی اور دل کا اندرون بھی صاف ہے۔ وہ صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ ان 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آگے کی آیات میں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی بات آپ کو بہت پسند آتی ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ منافق قسم کے لوگ تھے، اور نام بھی آیا ہے تفسیروں میں کہ اخنس بن شریق ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا کرتا تھا، بڑی چکنی چپڑی باتیں کیا کرتا تھا، بڑی مکاری اور عیاری سے گفتگو کیا کرتا تھا، اور ایسے انداز سے گفتگو، میں آپ کا سچا عاشق ہوں، میں آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، مجھے اسلام سے بڑی محبت ہے، اس طرح کی باتیں کہ اللہ کے نبی کو پسند آتی تھی۔ اور اللہ کے نبی سمجھتے تھے یہ بڑا مخلص انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، اس لیے کہ دل کے راز تو، دل کی کیفیت تو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے بڑے متاثر ہوتے تھے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل کے اندر جو ہے اس پر اللہ کو اور لوگوں کو گواہ بناتا تھا۔ اللہ گواہ ہے میں بڑا مخلص ہوں، اللہ گواہ ہے میں آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، اللہ گواہ ہے مجھے ایمان سے کتنی محبت ہے۔ ظاہر میں قسمیں کھاتا تھا، بڑے زور دے کر بات کیا کرتا تھا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ سب سے زیادہ بڑا جھگڑالو، آپ کے سامنے صرف اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور آپ کو اس کی باتیں پسند آ جاتی ہیں۔ یہ صرف اخنس بن شریق کا تذکرہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ منافق، دوغلے قسم کے لوگ، دو منہ لوگ، دو زبانوں کی لوگ، اور فساد مچانے والے، بگاڑ پیدا کرنے والے، لوگوں میں افتراق، انتشار، اختلاف پیدا کرنے والے، ادھر کی بات ادھر کر کے چغلیاں کھانے والے، لوگوں کی محبتوں کو ختم کرنے والے، منافق قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ اخنس بن شریق کا نام تو قرآن نے نہیں لیا نا، عام انداز میں بیان کیا ہے، اور قرآن کا یہی انداز ہے، نام لے لیتا تو ہم کہتے ہمارا تو تذکرہ تو ہے نہیں نا، یہ تو اخنس کے بارے میں کہا گیا، اس لیے اللہ نے عام انداز میں گفتگو کی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، لیکن اے نبی جب وہ آپ کی مجلس سے پیٹ پھیر کر جاتا ہے لوگوں کے پاس، تو زمین میں کوشش کرتا ہے فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی، کھیتیوں کو برباد کرتا ہے، مویشیوں کو، جانوروں کو برباد کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ ایسے بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لوگوں کے مالوں پر حملہ کرتا تھا، جانوں پر، عزت و آبرو پر، کھیتیوں پر، باغات کو تباہ کرتا تھا، اور جب اس سے کہا جاتا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، ان کے مال کو نقصان پہنچانا، فساد، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اخذتہ العزت بالاثم، تو اسے غرور آ جاتا تھا، اور زیادہ ضدی بن جایا کرتا تھا، آپے سے باہر ہو جایا کرتا تھا، اور زیادہ نقصان پہنچانے کی اور فساد بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم، اس دنیا میں تو وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو سدھار نہیں رہا ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ تو اب جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مہاد کہتے ہیں گہوارے کو، ایک طنز کیا جا رہا ہے، جو طنز کیا جاتا ہے نا، کسا جاتا ہے جملہ، بظاہر تو اچھا ہوتا ہے لیکن وہ چوٹ بہت بری لگتی ہے۔ مہاد کہتے ہیں گہوارے کو، گہوارہ تو بچے کے لیے ہوتا ہے جھولا، بچے کو اوپر سلا دو ایک دم اس کو جلدی سے نیند آ جاتی ہے، لیکن یہاں جہنم کو، جہنم کی دہتی ہوئی آگ کو، جلتے ہوئے شعلوں کو، انگاروں کو گہوارہ کہا جا رہا ہے۔ جو فساد مچا رہا ہے نا، تیرا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہی تیرا گہوارہ بنے گا۔ تو یہ گویا اس کو زیادہ تکلیف پہنچائی جا رہی اس انداز سے گہوارہ کہہ کر۔ یہ ایک تصویر، ایک قسم کے انسانوں کی جو منافقانہ رویہ اپناتے ہیں، دوغلاپن اختیار کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے سچے پکے مخلص کا تذکرہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی اور خوشنودی کی خاطر بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ کی مرضی چاہیے، اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ہر زمانے کے مخلص لوگ ہوتے ہیں، لیکن
یہ آیت اتری ہے جن کے بارے میں، یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی تھے، مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ مکے کے لوگوں کو پتہ چلا تو ان کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا، ایک جگہ پر ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے صہیب تم آئے تھے مکے میں، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اتیتنا صعلوکا فقیرا، محتاج تھے، فقیر تھے، تنگدست تھے، یا تم نے محنت کی، مزدوری کی ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، اور مال والے بن گئے، اب تم چاہتے ہو کہ مال سارا لے کر مدینے چلے جاؤ، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے بلند جگہ پر اور کہا کہ اے مکے کے لوگوں سن لو اور اچھی طرح سے جان لو، میرے بارے میں تمہیں اچھی طرح سے جانکاری ہے کہ میں بڑا تیر انداز ہوں، تیر مارنے میں، نشانہ لگانے میں بڑا ماہر ہوں، یہ میرے پاس تیر ہیں، جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر ہے تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا ہے، اور تمہیں بھی اچھی طرح سے پتہ ہے، اور تیر ختم ہو گئے تو اس کے بعد یہ تلوار ہے، شمشیر ہے، اس سے کام لوں گا اور سب کو نمٹا دوں گا، کمزور اور بزدل نہیں ہوں۔ اور اگر تم مال چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنے مال کا پتہ میں بتا دیتا ہوں، کہاں دفن ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، جا کے لے لو، اور میری راہ چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ تو قریش کے جو لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے، تعاقب کر رہے تھے، ان کو اپنا انجام معلوم ہو گیا کہ بھائی اس کے نزدیک گئے تو موت کے سوا کچھ نہیں، اور ایک مسلمان کو اسی طرح بہادر ہونا چاہیے، کوئی بزدل اس پر حملہ نہ کر سکے، اگر حملہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لے کہ بھائی یہ کہیں ایسا نہ تو الٹا پڑ جائے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی تو کوئی بھی کہیں بھی بھیڑ جو ہے حملہ کر سکتی ہے اور مار سکتی ہے۔ جب بھیڑ کو پتہ چل جائے کہ ہم میں سے 2-3 کو لے کے ہی جائے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی پر حملہ کر دے۔ حضرت صہیب رومی نے یہی للکارا کہ قریب تو آنے نہیں دوں گا، تو انہوں نے یہی غنیمت سمجھی کہ بھائی مال لے لیں، تو وہاں سے واپس گئے، انہوں نے مال جہاں تھا وہاں نشاندہی کر دی، بتا دیا، قریش کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت صہیب رومی پہنچے اور پورا قصہ سنایا، یا رسول اللہ اس طرح نکلا تھا اور لوگوں نے گھیر لیا، پھر یہ پیش آیا کہ اپنا سارا مال چھوڑ کے بلکہ بتا کے آ گیا ان کو، جاؤ فلاں جگہ جا کو لے لو، مجھے میرا ایمان عزیز ہے، مجھے میرا اسلام عزیز ہے، مجھے میرے نیک اعمال عزیز ہیں، مجھے آخرت عزیز ہے، مجھے میرا اللہ اور اس کا رسول عزیز ہے، مال اور دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دے دی، اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دے دی، دنیا کو قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا سنا نا تو جملہ کہا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، اے ابو یحییٰ، حضرت صہیب کی کنیت تھی، تمہارا سودا تو بڑا نفع بخش رہا، تمہارا سودا تو بڑا فائدہ مند رہا کہ تم کامیاب ہو گئے، آخرت تم نے حاصل کر لی، آخرت کی کامیابی حاصل کر لی۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری۔ اب ہر زمانے میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اسوے کو اور نمونے کو اور ان کی سیرت کو اپنانے والے ہر زمانے میں رہے، دنیا کو قربان کر دیتے ہیں، دنیا کی عزتوں کو قربان کر دیتے ہیں، دنیا کے مال کو قربان کرتے ہیں، دنیا کی دولت کو قربان کرتے ہیں، انہیں اپنا ایمان عزیز ہوتا ہے، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ ساری دنیا کی لالچ دے دو، حرص دے دو، انعامات دے دو کہ ایمان چھوڑ دو، اپنا مذہب اسلام چھوڑ دو، کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کو قربان کر دیتے ہیں، دنیا لے لیتے ہیں، بد نصیب ہیں، محروم ہیں۔ تو اس اسوے اور نمونے کو یہاں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا شفیق ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ سب چیزیں بیان کر دی کہ دیکھو اس قسم کے لوگ بھی ہیں، اس قسم کے لوگ بھی ہیں، یہ تصویر بھی ہے، یہ تصویر بھی ہے، تم ان میں سے کون سی تصویر اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ منافقت والی، دنیا کے مفاد والی، یا آخرت کے مفاد والی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے والی اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے والی؟ یہ اللہ نے تصویریں بتا دی ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے
اور جب کوئی آدمی اس کو پڑھے گا سنے گا ایمان والا ہوگا تو وہی کہے گا میں تو صہیب رومی کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں اہم بیان فرمائی ہے، کچھ اس سے بھی متعلق ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ان کو پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا سے بھی نوازے اور آخرت کی بھی کامیابی سے نوازے، اور ہم سب کو صحابہ کے اسوے کو، صحابہ کے نمونے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔